السلام علیکم، یوں ملے ہو جانا ایپیسوڈ 8۔ امی، یہ شازیہ ہے۔ الماس نے اپنے ساتھ کھڑی خوبصورت لڑکی کا مسکراتے ہوئے تعارف کروایا۔ شازیہ کون؟ میں پہچانی نہیں۔ شکیلہ جو بیٹی کی حرکتوں سے نالاں تھیں بے دلی سے پوچھا۔ امی، یہ میری کالج کی فرینڈ نازیہ کی چھوٹی بہن ہے۔ کچھ دن پہلے یہ لوگ ہمارے محلے میں اکبر صاحب کے برابر والے مکان میں شفٹ ہوئے ہیں۔ نازیہ نے مجھے کال کر کے یہ بات بتائی تو میں خوش ہو گئی۔ آج خاص طور پر ٹائم نکال کر آنٹی سے ملنے گئی اور شازیہ کو اپنے ساتھ گھر دکھانے لے آئی۔ الماس نے مسکراتے ہوئے تفصیل بتائی۔ اوکے الماس آپی، میں اب چلتی ہوں۔ شازیہ نے تھوڑی دیر بعد جانے کی رٹ لگا دی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ چلو بیٹھو اور یہ بتاؤ کہ چائے چلے گی یا ٹھنڈا؟ الماس نے فوراً آداب میزبانی کا خیال آیا۔ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ 2 دن پہلے ہی شفٹ ہوئے ہیں۔ گھر میں بہت کام پھیلا ہے، اس لیے آج نہیں پھر کبھی صحیح۔ شازیہ نے خوش اخلاقی سے جواب دیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو پھر چکر لگانا۔ الماس نے اسے دروازے تک جا کر الوداع کہا اور جوش میں واپس آ کر ماں کے قریب بیٹھ گئی۔ امی، شازیہ آپ کو کیسی لگی؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ پیاری بچی ہے، شکیلہ نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ صرف پیاری؟ بہت پیاری، سارا کی ٹکر کی ہے۔ الماس کا انداز کچھ عجیب ہوا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ حیرانی سے بیٹی کی طرف دیکھنے لگی۔ میری بھولی امی، شازیہ کو میں نے احسن کے لیے پسند کیا ہے۔ وہ ہنس کر بولی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ان کو ایسا لگا جیسے دماغ یکدم سن ہو گیا ہو۔ اس میں دماغ خراب ہونے کی کیا بات ہے؟ احسن میرا اکلوتا بھائی ہے، اس کا اچھا برا سوچنے کا مجھے حق ہے یا نہیں؟ وہ بن کر بولی۔ بھائی کے اچھے برے یا سارا سے دل میں پلنے والے بلا وجہ کے انات کے چکر میں؟ انہوں نے بیٹی کو گھورا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ ان سب حرکتوں کی وجہ سے کہیں تمہارا گھر تباہ نہ ہو جائے۔ شکیلہ نے بیٹی کے قریب آ کر سمجھایا۔ اللہ نہ کرے امی، جو کبھی ایسا ہو۔ ویسے بھی نعمان موہت کے بنا ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے۔ اور جہاں تک سارا کی بات ہے تو حقیقت پسندی سے سوچئے، وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ حادثے کی وجہ سے چہرے پر نشان پڑ گئے ہیں، اسے چلنے پھرنے میں بھی مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مسلسل علاج کے باوجود ہو سکتا ہے پہلے جیسی بات نہیں رہے، اس کے پاؤں میں لنگ آ جائے۔ سارا نے بے رحمی سے حقیقت بیان کی۔ بیٹی، خیر کے الفاظ منہ سے نکالو۔ شکیلہ نے یہ سب سن کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ ہمارے اچھا سوچنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ اور کیا آپ احسن کو جانتی نہیں ہیں؟ وہ کتنا حسن پرست ہے۔ اگر کسی ڈیکوریشن پیس میں ذرا سا عیب آ جائے تو اسے اپنے کمرے سے نکال باہر رکھ دیتا ہے۔ پھر ایسی ٹوٹی بکھری بیوی کو اپنے کمرے میں برداشت کر پائے گا؟ الماس نے ان تلخ سچائیوں سے پردہ اٹھایا جو شکیلہ کی نگاہوں سے اب تک اوجھل تھیں۔ تمہاری بات سچ ہے، پھر بھی ایسا سوچ کر میرا دل دہل رہا ہے۔ شکیلہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ مزید کیا کہیں۔ ان کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے اور آنکھیں پتھر آ گئیں۔ بس تو شازیہ کو بہو بنانے کی تیاری کریں، نعمان کو میں خود سنبھال لوں گی۔ الماس نے ماں کو رام کر لیا۔ جلدی بولو، کیا بات ہے؟ مجھے آفس جانا ہے، پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہوں۔ احسن نے صوفے پر تکلف سے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ احسن، تم ہوتے کہاں ہو؟ کچھ بتانا پسند کرو گے؟ کل اتنی کال کی مگر لائن کاٹ دی۔ سارا کے چہرے سے بے بسی چھلکی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی مگر پہلے جیسی نہ تھی کہ نگاہیں
بار بار اس کے چہرے کا طواف کرتی۔ اب تمہیں ہر بات تو نہیں بتا سکتا یار، انسان کے کچھ اپنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ وہ تند انداز میں رونت بھرے لہجے میں بولتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ واٹ نان سینس! اب میں اتنی برائی ہو گئی ہوں کہ تم مجھ سے اپنے مسائل ڈسکس نہ کرنا چھوڑ دو۔ سارا کے لہجے میں بدمزاجی اور تلخی آ گئی۔ اپنے پن کی باتیں تو نہ کرو، کہیں میرا منہ کھل گیا تو۔ وہ صوفے پر ہاتھ مار کر زور سے بھونکارا۔ سارا کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں۔ تمہیں جو بھی کہنا ہے کھل کر ایک ہی دفعہ کہہ ڈالو، مجھے روز روز مرنا پسند نہیں۔ وہ بولی تو اس کا لہجہ تحمل سے لبریز ہو گیا۔ ہاں ہاں سارا بیگم، تو صاف صاف بات یہ ہے کہ تمہارے اور عماد ملک کے بیچ میں ایسا کیا ہے جو وہ تمہارے علاج پر پانی کی طرح پیسہ بہا رہا ہے؟ تمہارا منگیتر ہوں میں، مگر ہر مقام پر وہ تمہارے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے مجھ سے زیادہ اس گھر میں عزت دی جاتی ہے، وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ احسن کی نگاہوں میں تشکیق کے سائے، مسکراہٹ میں استحضاء اتر آیا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ ایک انسان کے خلوص کا تم نے کتنا غلط مطلب لیا ہے، اور تمہیں مجھ پر بھی اعتبار نہیں رہا؟ اہانت کے احساس نے صحیح معنوں میں سارا کا دماغ اڑا کر رکھ دیا۔ پلیز سارا، مجھے مزید بیوقوف نہیں بناؤ، صرف ایک بات کا جواب دو، کیا عماد ملک تم سے محبت نہیں کرتا؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، مگر وہ چونکی اور سچ بولتے ہوئے اچھی خاصی خفت زدہ نظر آنے لگی۔ اسی لیے تم الگ ہونا چاہتی ہو، شوق سے ہو جاؤ۔ وہ ہتھے سے اکھڑا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اس نے حیرت سے احسن کے بدلتے رنگ دیکھے۔ ابھی اور کچھ کہنا رہ گیا ہے؟ اس نے رونت سے پوچھا۔ اگر عماد کے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ ہے تو اس کا مطلب تم سے الگ ہونا تو نہیں، میں تو صرف… آنسو اس کا رستہ روکنے لگے۔ سارا، میں نے بہت برداشت کیا، تم نے جاب کی، دنوں میں ترقی کے منازل طے کیے، سب نے مجھے سمجھایا، مگر میں نے صرف تمہارا اعتبار کیا۔ لیکن اب آنکھوں دیکھی مکھی نکلنا مشکل ہے۔ وہ غصے کے عالم میں کف اڑاتا ہوا کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی چھوٹی ذہنیت رکھتے ہو۔ اس کی برداشت ختم ہو گئی، چیخ کر بولی۔ بس مجھے اس کے آگے کچھ نہیں سننا۔ میرے خیال میں ہمارے بیچ میں اب کچھ نہیں رہا۔ احسن ایک دم روکھا اور سرد نظر آنے لگا۔ سارا نے اسے خائف نگاہوں سے دیکھا۔ سنو پلیز، ایسی بات نہیں۔ سارا نے وہ مشکل کانپتی آواز میں اسے مزید بتانا چاہا، مگر احسن نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ سارا، تم نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا ہے کہ وہ تمہیں بے انتہا چاہتا ہے، شاید مجھ سے بھی زیادہ۔ اب تم اپنی زندگی جی لو اور مجھے میری زندگی جینے دو۔ نہ جانے اس کے منہ سے کیسے نکل گیا، شاید احسن کی انا پر لگنے والا یہ تازیانہ بڑا شدید تھا۔ اس سے قبل کہ سارا اسے روکتی، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا دیکھے بنا باہر نکل گیا۔ سارا کو بہت دیر تک یقین نہیں آیا کہ ان دونوں کے بیچ میں کبھی ایسے زہر آلود لمحے بھی آ سکتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی مچل اٹھی، کچھ غلط ہونے کا احساس پوری شدت سے جکڑنے لگا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر بیمار ذہنیت کی عورت نکلو گی۔ مجھ سے پوچھے بنا اپنی دوست کی بہن کے یہاں بھائی کا رشتہ لے کر پہنچ گئی۔ سارا کے کان میں نمان کی آواز پڑی تو وہ چونک کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ ہاں، میں تو شروع سے آپ کی بہن کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی، اب آپ بھی اس کی طرح سوچنے لگے؟ الماس نے بھی چیخ کر جواب دیا۔ سارا کا دل کپ کپایا۔ میری بہن کا نام لینے سے قبل اپنی زبان کو لگام دو۔ وہ دھاڑا۔ آپ میرے بھائی کو برا بھلا کہیں، میں چپ رہوں؟ اس کا لہجہ زہر ہند ہوا۔
سارا البتہ اس بات پر ضرور ٹھٹک سی گئی۔ ہاں تو تمہارا بھائی اسے قابل ہے، کم ظرف انسان۔ آج میری بہن اسی کی وجہ سے ان حالوں کو پہنچی ہے۔ ذرا سی گرم ہوا کیا چلی، وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگ رہا ہے۔ نعمان کے غصے کا گراف بڑھنے لگا۔ تو کیا کرے، ایک لنگڑی لڑکی سے شادی کر کے دنیا میں تماشا بن جائے؟ الماس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ سارا کے دل کو دھچکا پہنچا۔ تمہاری یہ جرت؟ نعمان نے اسے زوردار چانٹا مارا۔ سارا نے اپنی سٹک پر سارا زور دے کر خود کو سنبھالا، ورنہ گر جاتی۔ مارو اور مارو، مگر میری زبان سچ بولنے سے نہیں رکے گی۔ الماس نے بھی زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ تم سے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کی ہے۔ تنگ نظری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے پوری امید دلائی ہے کہ سارا بالکل نارمل ہو جائے گی، مگر تم لوگوں کا اتاولا پن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ نعمان کی آنکھوں سے قہر و غضب کے شعلے لپک رہے تھے۔ اگر ٹھیک نہ ہوئی تو؟ الماس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ سارا کے اعصاب جواب دینے لگے۔ سارا ٹھیک ہو یا نہ ہو، لیکن اگر احسن کی شادی کہیں اور ہوئی تو میں تمہیں آزادی کا پروانہ تھما کر یہاں سے چلتا کروں گا۔ انگارے برساتا ہوا لہجہ یکدم سرد ہوا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی دھمکی سے الماس اندر سے کانپ گئی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کا لہجہ الماس کو دہشت زدہ کر گیا۔ نہیں، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ سارا نے بے اختیار جھجری لی اور شکستہ قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ دل یکدم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ سمجھ میں نہیں آیا کس بات پر روئے۔ وہ جب بھی بھائی اور بھاوج کی باتیں یاد کرتی تو اس کے سارے وجود میں بھانبڑ جلنے لگتے۔ سارو، میری محبت پہ ہمیشہ بھروسہ رکھنا۔ میں ہمیشہ سے تمہارا تھا، تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ چاروں طرف احسن کی خوبصورت لہجے کی بازگشت گونجی۔ وہ بری طرح سے نڈھال ہو کر ایسے ہانپنے لگی جیسے میلوں کی مسافت طے کی ہو۔ احسن کی نام نہاد محبت کے جال میں پھنسے کئی سال ہونے کو آئے، پھر بھی وہ بے مول ہو گئی۔ اس کی محبتیں، شدتیں سب دکھاوا نکلیں۔ ساری باتیں حسین دھوکہ تھیں۔ وہ فطرتاً ہرجائی نکلا۔ کیا بے وفائی مرد کی فطرت کا حصہ ہے، یا اس کے نصیب میں ایسا مرد لکھا گیا؟ اس نے تڑپ کر خود سے سوال کیا۔ عماد ملک بھی تو مرد ہے جس نے بے لوث ہو کر اپنی وفا نبھائی۔ سارا کے اندر سے ہوک اٹھی۔ اس نے پہلی بار خود سے نگاہیں چرا کر اعتراف کیا۔ سارا نے نعمان کو ایک ہفتے سے ٹی وی لاؤنج میں سوتا دیکھا تو ایک دن دونوں کو بٹھا کر بات کرنے کی ٹھانی۔ رؤف کاظمی بھی بیٹے کو کئی دنوں سے سمجھائے جا رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں بیٹی کا رشتہ ختم ہونے کا دکھ نہیں تھا، مگر اس کے لیے بیٹے کی زندگی تباہ کرنا کہاں کی عقل مندی ہوتی۔ بھائی، آپ بھابھی کو ان کے گھر بٹھا بھی دیں گے یا خدا نہ خواستہ طلاق بھی دیں، تب بھی میں اور احسن ایک نہیں ہو سکتے۔ سارا نے لاؤنج میں سب کو جمع کر کے بات شروع کی۔ بیٹا، سارا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ رؤف کاظمی نے بہو کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو بیٹی کی تائید کی۔ موہد ان کی گود میں کھیل رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس عورت نے کیا کیا؟ نعمان نے شدید غصے سے پوچھا۔ الماس سامنے صوفے پر بیٹھی مسلسل رونے میں مصروف تھی۔ جی، مجھے کافی دن پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں واقعی کوئی افسوس نہیں ہے؟ نعمان نے حیرانی سے پوچھا۔ افسوس تو مجھے نعمان سے منگنی پر ہے جو بدقسمتی سے میرے ساتھ ہوئی۔ اس کی ختم ہونے کے بعد وہ کچھ بھی کرتا پھرے، کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرے، مجھے کیا فرق پڑنا ہے؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر جھوٹ کہا۔ ٹھکرائے جانے کا، نارسائی کا
اور دھوکہ کھانے سے فرق تو پڑتا ہے۔ یہ کتنی مضبوط ہے، میں اس کی طرح کیوں نہیں بن سکی؟ الماس نے رونا بھول کر سارا کو قابل رشک نگاہوں سے دیکھا۔ سارو، تم سب کچھ بھول سکتی ہو، مگر میں تمہاری بے عزتی کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ جب یہ طلاق نامہ لے کر اپنے گھر جائے گی، تب احسن کے دل میں بھی ایسے ہی آگ لگے گی جس کے شعلے مجھے بھسم کر رہے ہیں۔ اس نے بیوی کو دیکھ کر سرد پکارتے ہوئے آواز میں صاف صاف جتلایا، نعمان، ہمارے خاندان میں کسی نے کبھی طلاق نہیں دی۔ رؤف کاظمی کا بوڑھا وجود کپکپایا۔ اگر احسن اب سارا سے شادی پر راضی نہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ الماس نے ایک بار پھر ٹسوے بہانے شروع کر دیے۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس بارے میں ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ بابا کی جان موہد میں اٹکی رہتی ہے، آپ اور میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سارا نے بھائی کو ایک اور حقیقت یاد دلائی تو نعمان نے بیٹے کو دیکھ کر چپ سادھ لی۔ ویسے بھی میں اپنی وجہ سے بھابھی کو گھر سے بے گھر ہوتے نہیں دیکھ سکتی ہوں، اس لیے ایسی بات زبان سے دوبارہ مت نکالیے گا۔ سارا نے سکون سے بات کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ تم اس کے لیے اتنا سوچتی ہو، مگر جانے یہ دل میں کتنا زہر پالے بیٹھی ہے۔ نعمان نے بیوی کو تنزیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اور ہاں، سب سے اہم بات، میں خود احسن جیسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ سارا نے بھابھی کو دیکھتے ہوئے بڑے اعتماد سے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ الماس اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ جی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں جتنی اچھی طرح سے اسے جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ ہمارے شفاف رشتے کو شک و شبہات کی چیونٹیوں سے آلودہ کر دیا۔ اب اگر اس کا دل صاف بھی ہو جائے یا بھائی کے دباؤ میں آ کر وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی بھی ہو جائے، تب بھی میرے دل میں اس کا دوبارہ مقام نہیں بن سکتا جو اس نے جلد بازی میں کھو دیا۔ سارا کے الفاظ نہیں تماچا تھے جو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے احسن کے منہ پر پڑے۔ وہ بہنوئی کے بلاوے پر یہاں آیا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر بہت دنوں بعد سارا کو دیکھا۔ وہ پہلے سے زیادہ حسین دکھائی تھی۔ مسلسل علاج اور دیکھ بھال کے بعد اس کا چہرہ بالکل صاف ہو چکا تھا۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ایک دم ہچکچایا۔ ہاں، اللہ نے مجھے پچھلے دنوں بڑی آزمائش میں مبتلا کر کے میری آنکھوں کا نور بڑھا دیا ہے۔ مجھے کھرے کھوٹے کی سمجھ اچھی طرح سے ہو گئی ہے۔ وہ اپنے قدموں پر بنا لڑکھڑائے چلتی ہوئی اس کے قریب سے گزر کر نعمان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ سارا بچی نہیں تھی جو احسن کا اس درجہ اہانت آمیز سلوک بغیر کسی غلطی کے برداشت کرتی چلی جاتی۔ اس نے ایک بار خود کو منوانے کی ٹھانی اور ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس کی ویل پاور جیت گئی اور وہ اس دھچکے سے باہر نکل آئی جس نے اس کی زندگی کو بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ احسن مسمرائز سا کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پچھلی ملاقات کے برعکس اس کا اعتماد قابل دید تھا۔ احسن کا سر جھک گیا۔ نعمان نے ہونٹ بھینچ کر سرخ لہو رنگ آنکھوں سے ان دونوں بھائی بہن کو دیکھا، پھر سارا کے گرد اپنے بازو پھیلائے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ لبوں کو سی کر، نمی کو پی کر، دل میں ایک چبھن، ایک تھکن لیے احسن کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ اچانک احسن کو اپنا وجود حالی حالی لگنے لگا۔ اپنا آپ کھونے کا احساس من میں جگا۔ تقدیر نے اسے موقع دیا تھا، مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ گنوا دیا۔